السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بآواز بلند۔ میں بلال ہاشمی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ وطن عزیز پاکستان کی مٹی انتہائی زرخیز مٹی ہے۔ اس زرخیز مٹی نے ہمیشہ اپنی قوم کو ہیرے دیے ہیں۔ آج ہم اپنے ایک ایسے ہیرو کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس 2 فروری کو اس نے 25 برس کا ہو جانا تھا، جبکہ اس کو اس دنیا سے پردہ کیے تقریباً 8 برس ہو جائیں گے، جنہیں درمیان میں کل ملا کر 17 برس بنتی ہیں، جس میں اس نے اس قدر اعزازات جمع کر لیے تھے کہ بقول ڈاکٹر امجد ثاقب بیشتر لوگ 70 برس کی عمر میں بھی صرف اس کی خواہش ہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے اس عزیز بچی عرفہ کے والد امجد کریم رندھاوا کی لکھی ہوئی کتاب اور غالباً اعجاز محاربی کی مرتبہ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب عرفہ کریم کا نسخہ ہے، جس کا ذیلی عنوان دختر پاکستان جس کے عزم کے آگے کچھ بھی نہ ٹھہر سکا رکھا گیا ہے، جس میں اس کے چند بہت ہی قریبی رشتہ داروں کی تحریروں کے ساتھ اس کے کئی اساتذہ اور بہت سے اہل قلم اور صحافت کے مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں۔ اس کی مختصر زندگی کے مختلف ادوار کے ساتھ ساتھ اس کے غیر معمولی کارناموں اور ان سے متعلق ملنے والے انعامات اور اعزازات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ذکر اس طرح کیا گیا کہ پوری کی پوری عرفہ کریم مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ بعض واقعات کی تکرار سے گریز اس لیے ناممکن تھی کہ بیشتر مضامین سوانحی اور تاثراتی نوعیت کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بل گیٹس سے ہونے والی ملاقات کا ذکر بار بار سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے امیر شخص کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی تو یہ تذکرہ بار بار سننے میں آتا ہے اور پڑھنے میں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس تاریخ ساز کارنامے کی وجہ سے یہ ملاقات عمل میں آئی، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ 9 برس کی عمر میں جب وہ 4تھی جماعت کی طالبہ تھی تو دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کر کے سائبر پرنسس کا اعزاز حاصل کرنا یقیناً ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ملک اور معاشرے کا نام بھی نہ صرف دنیا بھر میں بلند کیا بلکہ اسلام سے منسوب اور پھیلائی گئی منفی خبروں کا ایک ایسا بھرپور اور دندان شکن جواب دیا کہ پوری دنیا دنگ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے تبدیل کرنے پر بھی مجبور ہو گئی۔ عرفہ کریم رندھاوا، جس کا تعلق فیصل آباد کے 4 چک رام دیوالی، اس کی انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کا تعلق کچھ ایسے عوامل سے تھا جو اسے قدرت کی طرف سے ودیت ہوئے تھے، جن کا اظہار اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب وہ ابھی لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ وہ اس عمر میں کسی سوال کی تہہ تک پہنچنے اور کمپیوٹر کی پیچیدہ ترین اصطلاحوں اور کارکردگی کے سکوپ کو سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ درسی مضامین کے ساتھ ساتھ موسیقی اور تخلیق نثر پر اس کی دسترس انتہائی غیر معمولی تھی، جس کا ذکر اس کے والدین اور اساتذہ نے مختلف حوالے سے کیا۔ وہ ملک میں کمپیوٹر سائنس اور جدید تعلیم کو عام کرنا چاہتی تھی، گاؤں کے بچوں کو بھی مکمل رسائی حاصل ہو اور کم وسائل رکھنے والے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ ڈیجیگون ویلی قائم کرنا چاہتی تھی، جس کا افتتاح بل گیٹس کے ہاتھوں کروانا چاہتی تھی۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ شرکت میں ہی برکت ہے، شیئرنگ از کیئرنگ۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں منعقد ہونے والی ٹیک ڈیولپرز کانفرنس کا مرکزی خیال اسٹے اے ہیڈ آف دا گیم، یعنی اپنے شعبے میں مہارت میں سب سے آگے رہو تھا۔ اس سلسلے میں دنیا بھر سے شریک 5000 سافٹ ویئر انجینئرز اور ماہرین کے سامنے عرفہ کو کانفرنس کے مرکزی خیال کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ پاکستانی بچی دنیا کی کم عمر ترین لڑکی ہے جو کانفرنس کے تھیم پر پوری اترتی ہے۔ اس طرح ملاقات کے دوران بل گیٹس نے ایک اسلام اور پاکستان پر طنز کیا، جس کا جواب عرفہ کریم رندھاوا نے انتہائی خوبصورت انداز میں دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی اعتبار سے بھی ایک مضبوط ذہنیت کی حامل لڑکی ہے۔ بل گیٹس نے پاکستانی خواتین کے نقاب اوڑھنے یعنی پردہ کرنے اور ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا تذکرہ کیا تو 9 سالہ عرفہ نے کہا، کبھی آپ میرے ملک پاکستان آئیں، میں آپ کو کسی بڑے شہر میں نہیں بلکہ اپنے گاؤں 4 گاو بے رام دیوالی لے کر جاؤں گی۔ وہاں عورتیں اپنی مرضی کا لباس پہنتی ہیں اور زندگی کی دوڑ میں مردوں کی طرح شریک ہوتی ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا، کوئی مجبور نہیں کرتا۔ پھر عرفہ نے پلٹ کر بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بل گیٹس سے سوال کیا کہ آپ کے پاس تو عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں نا،
تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مائیکروسافٹ میں عورتیں مردوں جتنی تعداد میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں؟ عرفہ نے بل گیٹس سے ملاقات کے دوران ایک تاریخی فقرہ بھی کہا تھا کہ آپ مائیکروسافٹ کی ایک دیوار تعمیر کر رہے ہیں لیکن میں اس میں دروازہ بنا رہی ہوں۔ عرفہ کی ناگہانی موت نے یقیناً اس کے والدین کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو سوگوار کر دیا تھا۔ اس طرح کی اس کی اٹھان تھی، اگر اسے مزید وقت ملتا تو یقیناً وہ کمپیوٹر کی دنیا میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیا کرتی کہ جو اس کے حالیہ بے مثال کارناموں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے۔ لاہور میں اس کے نام کیا جانے والا عرفہ کریم ٹاور قومی سطح پر اس کے لیے غیر معمولی خراج تحسین ضرور ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں اپنے ہیرو کو عزت دینے کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ جس استاد نے اس کی 6 برس کی عمر میں اس کی تربیت کی، اس کی صلاحیتوں کو محسوس کیا اور اس کی تربیت کی، جس کی کوشش سے وہ اس عالمی اعزاز تک پہنچنے کے قابل ہوئی تھی، آج اس کی خدمات کا آج تک کسی نے اعتراف نہیں کیا۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے غالباً آج کل دبئی میں کوئی جاب کر رہا ہے۔ وہ عرفہ کے لیے اسی طرح تھے جس طرح علامہ اقبال کے لیے مولوی میر حسن۔ امید کی جانی چاہیے کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی اس طرف بھی توجہ دے گی اور یقیناً یہ عمل عرفہ کریم کی روح کے لیے بھی باعث تسکین ہوگا۔ اپنے اولین اعزاز 2005 سے اپنی رحلت کے لمحے 2013 تک عرفہ کریم نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے جو نیک نامی کمائی ہے وہ اس کا انفرادی نہیں بلکہ ساری قوم کا ایک اجتماعی فخر ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے رندھاوا فیملی کا کہ نہ صرف انہوں نے اس آسمانی تحفے کی بھرپور تربیت کی بلکہ اب اس کی زندگی اور یادوں کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور یوں اس کتاب کے لیے ہر قاری کے دل میں ایک ایسا عرفہ کریم ٹاور قائم ہو چکا ہے جو اس کے خوابوں کی روشنی دور دور تک پھیلاتا رہے گا۔ ناظرین، 4 چک رام دیوالی فیصل آباد کے سرگودا روڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ یہ ہمارا بھی گاؤں تھا، اور یہ بات ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بچی نے پوری دنیا میں وطن عزیز کا نام روشن کیا۔ اللہ کریم عرفہ کریم کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، ان کے والدین کو امجد رندھاوا صاحب کو اللہ کریم صبر اجمیر عطا فرمائے، اللہ کریم وطن پاکستان کو، یہاں کے باسیوں کو ہمیں اپنے ہیروز کی ان کی زندگی میں ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔